مفتی صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے، ایسے گھنونی حرکتیں کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ہمارے پوری قوم کا سر جھکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر اللہ جب عزت کسی کو چاہے تو عزت دے سکتا ہے، جس کو چاہے ذلت دے سکتا ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے ذلت دی، اس کا ہمارا قصور نہیں ہے، اور اللہ پاک ہمیں عزت دے گا، کیونکہ ہم اگر کوشش کریں صحیح راستے پہ چلنے کی، آپ جیسے ظالموں کے خلاف بات کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ پاک عزت دے گا، اور عزت دینے والا ہی اللہ ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ لوگوں کا اپنا ساحل منیر آج بہت ہی خاص موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ ہمارا موضوع آج حریم شاہ اور عبدالقوی مفتی کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے دوستو، میں نے فرض سمجھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی طرف سے جو مجھ سے ہو سکے میں اپنا حصہ ڈال دوں کہ حق بولنے میں، کیونکہ حق بولنا، سچ بولنا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ ہر ایک پاکستانی اور ہر ایک مسلم جہاں پہ بھی انسان رہتا ہے ان پہ فرض بنتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے میں نے بہت ویڈیو بنائے ہیں، مگر یہ جو کل میں نے ویڈیو بنایا یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح ہماری بیٹیاں، میری بہنیں، کل ایک معصوم بچی کے ساتھ ظلم ہوا، اور کتنی وہ ان کے فادر کتنے تکلیف میں تھے، کتنی ان کو دیکھ کر جب کہ ہمارا کلیجہ پھٹ رہا تھا تو ان کے دل سے کیا گزرتی ہوگی، وہ میرے اللہ جانتے ہیں، اور وہ خود ایک باپ جانتا ہے۔ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ میں نے ایک شخص سے آپ لوگوں کو بنایا، اور پھر ایک جوڑے سے آپ لوگوں کو بنایا، پھر اس سے آپ لوگوں کو اس دنیا میں پھیلا دیا، اور پھر آپ لوگ انسان بنتے ایک تعداد میں شکل لیتے چلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ اے مومنو، ہم نے آپ لوگوں کے لیے پردے کا حکم فرمایا، ہم نے آپ لوگوں کے لیے لباس کا جو ہے اہتمام کیا تاکہ وہ لباس پہنے اور اپنے جسم کو ڈھانکیں۔ اللہ پاک کے رسول کو اللہ پاک نے ایک سورہ احزاب میں فرمایا کہ اے نبی، اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، مومن عورتوں کو کہیں کہ اپنے اوپر پردہ کریں، اپنے اوپر چادر ڈھانپ لے تاکہ وہ عزت والی شریف عورتیں کہلائیں، اور تاکہ کسی کی غیر بری نظر نہ پڑے۔ پردے کے بغیر عورت نہیں کہلاتی میرے دوستو۔ اس لیے آج کا جو ماحول چل رہا ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ایک مفتی ہو کر کون سی حالات سے گزر جاتا ہے، 5-6 سال سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ میرے دوستو، کل میں نے ایک کانفرنس سنی ان کے بھانجے کی، جو کہ کارڈیالوجسٹ تھے، اور ان کے اپنے گھر کے ایک دوسرے ممبر، جنہوں نے بات کی کہ ہمارے گھر میں مفتی صاحب، مفتی قوی کے جو گھر میں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے بہنیں ہوں، چاہے بھائی ہوں، چاہے بھانجے ہوں، چاہے بھانجیاں ہوں، گھر میں جتنے بھی ہیں سارے کے سارے حافظ قرآن ہیں، کوئی بھی حافظ قرآن کے بغیر نہیں۔ یہ بات کلیئر آپ ویڈیو سن سکتے ہیں کہ وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ سارے کے سارے حافظ ہیں۔ میرے دوستو، ایک عام آدمی، ایک گھر میں رہنے والا، اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ بھی اتنا نہیں گر سکتا جتنا مفتی قوی صاحب۔ اس صاحب تو نہیں کہنا چاہیے ہمیں۔ ابلیس کے اوپر اللہ پاک نے اتنا بڑا عذاب ڈال دیا کیونکہ ان کی بڑی عبادت تھی۔ کہ عبادت جو ہے اس کا کوئی فرق، علم کا کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو، انسانوں کے اعمال کا حساب ہوتا ہے، تو وہ اللہ جانے اور وہ مفتی قوی جانے۔ مگر ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں سارے ایک حافظ قرآن ہیں، تو میرے دوستو، کیا ان کی تربیت اس طرح ہوئی تھی؟ ہائی لائٹ ہوئے ہیں، اور اتنے پورے پاکستان، پوری دنیا میں ان کا فیم کی چکر میں وہ اپنے، تو کسی کی آنکھیں نہیں کھلی ان کے گھر میں سے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوئی کہ ہمارے گھر سے ایک اتنا بڑا مفتی۔ میرے دوستو، ان کے اس ایکٹ سے، ان کے اس عمل سے ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہے،
یہاں تک کہ پوری دنیا کے باہر ملک کے مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچی ہے، اور اس میں ہم شرمندہ ہیں۔ مسلمان جہاں پہ بھی ہے وہ شرمندہ ہے۔ ہم اگر کچھ یقین کرتے تھے تو مفتی اور عالموں کے اوپر کرتے تھے اور ان سے مشورہ لیتے تھے، فتوائیں ان کی جاری ہوتی تھیں۔ میرے دوستو، اگر آج مفتی عالم ہو کر، ایک بڑے بزرگ اسکالرس ہونے کے باوجود، مفکر ہونے کے باوجود اگر لوگ اس طرح گھٹیا حرکتیں کریں جن سے فتوائیں لی جائیں، تو ہم ان کی فتواؤں پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ یہ یقین جو ہے ایک بڑی چیز ہوتی ہے، اگر وہ ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر وہ یقین نہیں رہتا۔ میرے دوستو، اس مفتی نے آج پورے دنیا میں ایسا کارنامہ کر کے ملک کا کیا پورے اسلام کا مذاق اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر میرے دوستو، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے اپنے قرآن کا جو ہے حفاظت خود اٹھائی ہوئی ہے، چاہے یہ کتنی بھی کوشش کر لیں ان کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ حریم شاہ ایک عورت ہے، ان کا دیکھیں حضرت علی کا قول کا مفہوم ہے کہ عورت جو ہے فتنے کا گھر ہوتی ہے، اور عورت کو لے کے چلنا، سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مرد جو ہے عورت کا حاکم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کو چلا رہا ہوتا ہے، ان کے گھر کے اخراجات پورے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی سورہ نساء میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ تو مرد جو ہے، اس لیے اللہ پاک نے سورہ نساء میں عورت کے جو حقوق ہیں ان کی بات کی ہے، مگر ان کو اس لحاظ سے حقوق دی ہیں کہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر۔ پھر گواہ کی بات کریں تو گواہ میں بھی عورت کو جو ہے 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، کبھی بھی آپ لوگوں نے کوئی بھی نبی کوئی عورت نہیں سنی ہوگی، کبھی کوئی سپہ سالار نہیں سنی ہوگی، کبھی کوئی فوج کی سپہ سالار یا ان کی چیف نہیں سنی۔ ٹاپک ہے مفتی کوی نے جو ہمارا مذاق اڑایا ہے اسلام کا، کیا ان کو پتہ نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں کہ عورت کی عقل کیا ہوتی ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں کہ عورت کا اگر میں ان کے پیچھے جاؤں گا تو وہ میرا بیڑا غرق کر دے گی اور میرے اسلام کا سر جھکا دے گی؟ میرے دوستو، یہ ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ روز آئے دن ہمارے یہاں پہ اسے اسلام کے خلاف ایکٹیویٹیز ہوتی جا رہی ہیں۔ ماروی سرمن جلال جو ہیں، ان ایسی لڑکیاں، عورتیں اور ان کے ساتھ دینے والی بہت پاکستان میں ہیں جو میرا جیسے میری مرضی کہنے والی ہیں اور آزادی کی بات کرتی ہیں۔ میرے دوستو، اگر بات کریں تو کیا وہ عورتیں نہیں ہیں جو فلسطین میں ظالموں کے ہاتھوں شہید ہوتی جا رہی ہیں، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے؟ کیا کشمیر میں مسلمان عورتوں کے جو خلاف ہو رہا ہے، کیا آپ لوگ نہیں جانتے؟ کیا اسی ماروی سرمن نے ان کے خلاف کوئی آواز اٹھائی؟ کبھی نہیں۔ کیا رحیم شاہ نے کبھی کسی ظالم، کسی بھی مسلم عورت جو ہے باہر ملک میں ان کے ساتھ، کشمیر میں، فلسطین میں، عراق میں، افغانستان میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ان کے اوپر بات کی؟ کبھی نہیں۔ تو مولوی صاحب کیسے ان کے پیچھے پڑ گئے 5 سال سے؟ کیا ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا، مگر پھر بھی وہ خاموش کیوں تھے؟ وہ سیریس کیوں نہیں تھے؟ اب کل بتایا جا رہا ہے ایک کارڈیولوجی ان کا بھتیجا کے ان کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ میرے بھائی، آپ پہلے کہاں تھے؟ آپ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ میں اس بات کو نہیں مانوں گا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ جو ہیں میں سریام بول رہا ہوں آپ کو، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی، ابھی آپ نے ان کو موبائل بھی چھین لیا، ان کو قید بھی کر لیا، تو پہلے کہاں تھے آپ؟ ایسی بات تھی تو 5 سال سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو آپ لوگ پہلے کہاں تھے؟ اتنی ویڈیوز وائرل ہوئے ان کے، اتنی گھنوں نے ویڈیوز وائرل ہوئے، ایک اتنے بڑے گھر سے جہاں پہ سارے حافظ قرآن ہیں، آپ نے خود بتایا۔ تو پھر ایک عام گھر میں بھی اتنا گندا، عام گھر سے کوئی بچہ اگر حافظ قرآن ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ایسا، مگر ایک مفتی کے گھر سے، ایک عالموں کے گھر سے، ایک حافظوں کے گھر سے ایک بندہ جس کی تربیت اتنی بچپن سے جو ہوئی تھی، کیا وہ تربیت کم تھی؟ تو آپ لوگوں نے آنکھیں تب نہیں کھولی کہ انہوں نے کتنی زندگیاں تباہ کر دی، کیسے قندیل بلوچ کو جو ہے ان کا کیا ہوا آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ اور پھر رحیم شاہ، ایسی کتنی عورتیں ہمارے ملک کا، پھر ماروی سرمن، پھر اور کتنے نام لوں میں، کتنی عورتیں ہیں جو ہمارے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں لگی پڑی ہیں۔ ہمارا اسلام، یہ باہر سے فنڈڈ عورتیں ہیں جو اسلام کا مذاق اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، جو صرف فیم چاہتی ہیں، جو صرف آزادی چاہتی ہیں، جو صرف اپنی جو ہے مشہوری چاہتی ہیں، جو پیسہ چاہتی ہیں۔ ان کا کوئی لین دین نہیں ہے اسلام سے، قرآن سے، انسانیت سے، غیرت سے، ان کا کوئی لین دین نہیں حیا سے، شرم سے، ان کا کوئی لین دین نہیں اپنی اولاد سے، اپنے خاندان سے۔
جو اپنے خاندان کی عزت نہیں کر سکتی تو کیا ہماری کیا عزت کریں گے؟ مفتی صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے، ایسی گھنونی حرکتیں کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ہمارے پوری قوم کا سر جھکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر کہتے ہیں اللہ جب عزت کسی کو چاہے تو عزت دے سکتا ہے، جس کو چاہے ذلت دے سکتا ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے ذلت دی، اس کا ہمارا قصور نہیں ہے، اور اللہ پاک ہمیں عزت دے گا، کیونکہ ہم اگر کوشش کریں صحیح راستے پہ چلنے کی، آپ جیسے ظالموں کے خلاف بات کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ پاک عزت دے گا، اور عزت دینے والا ہی اللہ ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، میں مہربانی کر کے ایسے ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ خاموشی جو ہے، مرنا تو ویسے بھی ایک دن ہے، مرنا تو ہے مگر جہاد میں مریں، اسلام کے حق کی بات کر کے مریں، ظالموں کے خلاف بات کر کے مریں۔ اگر میری کوئی بری بات لگی ہو کل کے ویڈیو میں اور آج کی میں، تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ ہمارا الفاظ ہی نہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اسلام میں کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، کوئی الفاظ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ خدا کے واسطے نوجوانوں اپنی زندگیاں تباہ نہیں کرو۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ جو ہے، یہ یورپین کا کلچر ہے، ہمارا کلچر نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا صرف ہسبینڈ وائف ہوتا ہے، بہن بھائی ہوتی ہے، اور ماں بہن ہوتی ہے، اور فادر باپ ہوتا ہے، اس سے کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا ہمارا۔ اس سے پہلے، شادی سے پہلے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ شادی سے پہلے جس سے آپ شادی کرتے ہو وہ بھی شادی سے پہلے آپ کی بہن ہی ہوتی ہے، کیونکہ کزن جو ہوتی ہے وہ بھی ہم ان کو بہن بہن کہتے ہیں، مگر وہ بعد میں ہمارے نکاح میں مل جاتی ہے تو وہ ہماری عزت بن جاتی ہے۔ میرے دوستو، کوئی بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اس کلچر سے نکلیں، اس ظلم سے نکلیں، ورنہ اگر آج یہ کر رہے ہیں آپ تو آپ کی آنے والی اولاد بھی آپ سے سیکھے گی۔ آپ اپنی اولاد کی فیوچر ہیں، آپ اپنی اولاد کی جو ہے، جو آپ کریں گے آپ کی اولاد بھی وہی کرے گا۔ جو آپ کا کلچر ہوگا، جو آپ کی تہذیب ہوگی، جو آپ کا اخلاق ہوگا، جو آپ کی غیرت ہوگی، جو آپ کا چلنا ہوگا، جو آپ کا بیٹھنا ہوگا، جو کھانا ہوگا، جو بیٹھنا ہوگا، پینا ہوگا، جو آپ کا دعا سلام ہوگا، جو آپ کے الفاظ ہوں گے، جو بولنا ہوگا، جو آپ کے طور طریقے ہوں گے، وہ سارے آپ کا بیٹا اپنائے گا، آپ کی بیٹی اپنائے گی۔ تو یہ ہم مل کر ان ظالموں کا منہ توڑ جواب دیں، ہم مل کر اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں۔ تو مجھے امید ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تب ممکن ہے سنت رسول اور قرآن پاک کو فالو کریں، کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ نیچر کے خلاف جائیں گے تو تباہی کی طرف چلے جائیں گے، قرآن کی طرف جائیں گے، اللہ کی طرف جائیں گے، نبی کے راستے کے پکڑیں گے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالیں، اللہ کے راستے کے اوپر آپ خود کو جو ہے قربان کر دیں، ان کا راستہ اپنائیں۔ میرے دوستو، آپ لوگ اپنا ساحل منیر کیوں آج آپ لوگوں سے اللہ حافظ کہتا ہے اور کیس کرتا ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔